تو کیا ہماری قوم کی حیثیت من حیث القوم ناشکروں کی نہیں؟ جس لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، کیا ہم نے اسے وفا کی؟ پاکستان بننے کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کیا، جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، اور وہ قرارداد مقاصد آج بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ آئین کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ کیا ہم نے اس کی قدر کی؟ صرف کاغذوں میں لکھنے سے کافی ہو جاتا ہے معاملہ؟ ہم نے جو کہا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ اب آپ اللہ کے کلمے کو نعرہ بلند کر کے ملک بنائیں گے، اور پھر اس کلمے کے ساتھ جو حشر آپ کریں گے، پھر اللہ سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ پر نعمت نازل کرے گا؟ پھر اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کی اپنی عادت ہے، اس کے مطابق وہ دنیا کو چلاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، آج بھی ہمارے یہ حال ہے۔ ڈالر اوپر چلا گیا، روپے کی قیمت کم ہو گئی، حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ۔ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پھر بات بنی۔ ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائے، سلام کو کہ اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ اس پہلو پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے۔ اسباب کی دنیا میں ٹھیک ہے، لیکن ان کی توجہ بھی اگر اللہ کی طرف ہوگی، ان کی حکومت کی توجہ بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہوگی، تو پھر اس ملک میں برکتیں بھی آئیں گی، نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ جمعیت علماء کو اس پہلو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہلو پر قوم کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ 2 دن کسی کو حکومت ملی اور 2 دن کے اندر کوئی قیمت بڑھ گئی، بس اس کے خلاف مردہ باد شروع ہو جاتا ہے، تم آئے اور تمہاری حکومت میں یہ ہو گیا۔ بنیادی بات یہ ہے پاکستان کی کہ یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے۔ کبھی آپ کی مجموعی قومی پیداوار اس کی شرح 3% ہوگی، کبھی 3.5 ہوگی، کبھی 5% ہو جائے گی، کبھی 6% ہو جائے گی، پھر 5% پہ آ جائے گی۔ یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 17-18 کی حکومت گئی اور ملک کی معیشت اس کو سالانہ مجموعی قومی پیداوار کو 6% پہ چھوڑ گئی، اور بعد والی حکومت آئی تو پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک کی معیشت مائنس پہ چلی گئی، 0 سے بھی نہیں چلی گئی۔ اب یہ ہوتے ہیں وہ نعرے اور تبدیلیاں۔ تو تبدیلی کا یہ مطلب ہے کہ 6 سے 0 پہ لے آؤ اور 0 سے بھی نیچے لے آؤ، یہ تبدیلی ہے۔ کیوں قوم دھوکہ کھاتی ہے؟ آخر ہم تو سیاست میں رہتے ہیں، کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہمارے نظریات کے اوپر کوئی حکومت آتی ہے، ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، لیکن اپنا کردار اپنے طاقت کی حد تک ادا کریں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں ادا کر سکتے۔ مجھے یاد ہے یہاں مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمہ اللہ تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں اسلام کا ڈھانسی، ووٹ ایک نہیں دے دے، صندوق کی ساڑی خالی، اور پھر کہتے ہو کہ اسلام کا ڈھانسی۔ یہ سوال کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ پارلیمانی قوت کا چنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے اور اس کو ختم کرو اور پھر جہاد کا اور بندوق اٹھاؤ، تو بندوق تو ہم اٹھائیں گے جہاں بیرونی تسلط ہوگا براہ راست۔
جیسے انگریز کا تسلط تھا ہمارے حضرات لڑے، جیسے روس کا تسلط افغانستان میں تھا وہاں کے لوگ لڑے، امریکہ کا تسلط وہاں پر آیا تو ان کے خلاف مسلح لڑے، اسرائیل وہاں پر قابض ہے فلسطین کے اوپر تو وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو اب وہ سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ آپ کی معیشت کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آپ کی سیاست کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، وہ آپ کی دفاع کے نظام کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ساری چیزوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پھر سیاست کا مقابلہ سیاست سے کیا جائے گا، معیشت کا مقابلہ معاشی حکمت عملی سے کیا جائے گا، اور دفاع کا مقابلہ دفاعی حکمت عملی سے کیا جائے گا۔ ہم نے ایٹم بم کیا بنا دیا کہ اس کو ہمارے لیے عذاب بنایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کا دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ پاکستان کیوں ایٹمی طاقت ہے؟ بھائی اسرائیل ایٹمی طاقت ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں؟ ہندوستان ایٹمی طاقت ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں؟ اور کچھ ممالک ہیں جو جوہری قوت حاصل کر چکے ہیں، ان کے خلاف وہ اقدامات نہیں، ہمارے اوپر سارا مسلط ہے، ہماری معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر قدغنے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہمارے اوپر، قادیانیوں کے خلاف آئینی ترمیم واپس لینے کا دباؤ ہمارے اوپر ہے۔ اور ابھی تازہ ایک بیان آیا تھا کہ IMF نے پاکستان کو اگلی قسط دینے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ احمدیوں کے یا قادیانیوں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اب ہماری معلومات میں ہے کہ بعض جگہوں پر وہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم قرار دیں، اور وہاں پر ہماری لابی چلتی رہے۔ حالانکہ ایسی کوئی سوالات ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ان سے کہ آئین کو تسلیم کرو، پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ میں آئین کو تسلیم نہ کروں، میں غدار، اور وہ آئین کو تسلیم نہ کرے، پارلیمنٹ کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ قابل رحم؟ یہ کیسا آئین اور قانون ہے کہ میرے لیے اس کا پیمانہ اور ہے اور ان کے لیے ان کا پیمانہ اور ہو؟ تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک جنگ کرتے ہیں۔